الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مذکورہ آیت جو حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ایک آیت گزری تھی، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا۔ اللہ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں اے پیغمبر، ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ تو جو خاص واقعات اللہ نے سنانے کے لیے کہا تھا، اس میں سے یہ ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے کئی سورتوں کے اندر گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو دوبارہ دہراتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ کی اس بات کو مانا، اور سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس وہاں موجود تھا، اور کثرت عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں میں ان کا سردار بن گیا تھا، جناتوں کا۔ تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جی میں سجدہ تو نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو اس نے لوجک پیش کیا، وہ لوجک یہ پیش کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے کو آتی ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ اس کا یہ لوجک بالکل بیکار تھا۔ اس سے بہتر لوجک تو فرشتے دے سکتے تھے کہ ہمیں تو آپ نے نور سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے اگر یہ بات کہتے تو سمجھ میں بھی آتی کہ فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جی ہمیں تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے،
تو اس لیے میں افضل ہوا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہاں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ حکم دے کون رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ دیکھو کہ بات کہنے والا کون ہے، بات کہنے والا کون ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی شریف، انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کے یہاں ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ کیا نام تھا؟ ایاز اس کا نام تھا۔ حالانکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل کالا تھا، لیکن بادشاہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ جو دوسرے درباری تھے وہ اس بات سے جلا کرتے تھے کہ یہ بادشاہ جو ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے، تو ان کو یہ محبت جو تھی ہضم نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ اس سے اتنی محبت جو کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ تھا وہ ایاز کو بڑا اپنا قریب رکھتا تھا۔ تو بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ نے آزمانے کے لیے دربار سجایا، اور دربار سجانے کے بعد ایک بڑا ہی قیمتی ہیرا اس نے دربار میں رکھا، اور جو درباری وہاں پر موجود تھے جو ایاز سے حسد کرتے تھے ان سے کہا کہ اس ہیرے پر ہتھوڑا مارو، ہیرے کو توڑ دو۔ تو کسی نے بھی نہیں توڑا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنے پیسوں کا ہے، اس کو کیوں توڑے؟ کسی نے بھی ہیرے پر ہتھوڑا نہیں مارا۔ پاس میں ایاز بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ تم ہیرے پر ہتھوڑا مارو، تو ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور ہیرے پر مارا، اور ہیرا چکنا چور ہو گیا، کھیل اس کی بکھر گئی۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ ایاز کو سزا دے گا، اس نے کیا ہے بادشاہ کا نقصان کر دیا۔ تو سلطان محمود نے پہلے درباریوں سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں توڑا؟ کہا کہ یہ بڑا قیمتی ہے، ہم نے اس کو کیوں نہیں توڑا۔ ایاز سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا کہ میرے سامنے دو باتیں تھیں، ایک آپ کا حکم اور دوسرا یہ ہیرا، دوسرا یہ ہیرا۔ میری نگاہ میں آپ کا حکم اس ہیرے کی قیمت سے زیادہ اہم تھا، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو وہاں جو اللہ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اس لیے کہ کہنے والا کا حکم زیادہ قیمتی تھا۔ یہ دیکھا جائے کہ کہہ کون رہا ہے، لوجک پیش نہیں کیا شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح۔ ابلیس نے لوجک پیش کر دیا کہ یہ انا خیر من، میں آدم سے کیا ہے بہتر ہوں، حالانکہ اس سے بہتر لوجک فرشتے دے سکتے تھے کہ ہمیں نور سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتوں نے کوئی لوجک نہیں دیا، اس لیے کہ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم پروردگار دے رہا ہے، تو اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا حکم کیا ہے، پورا کرنا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، ابا الا ابلیس ابا، البتہ ابلیس تھا جس نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا، اور اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ الفاظ دوسری جگہ پر موجود ہیں کہ میں اس سے آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی حوا کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اللہ نے پہلی بتا دیا حضرت آدم کو، دیکھو کہ اب تم جنت میں آرام سے رہو، نہ تمہیں کھانے کی، نہ تمہیں کمانے کی ضرورت، نہ تمہیں گرمی لگے گی، نہ تمہیں سردی لگے گی، نہ تمہیں پیشاب آئے گا، نہ تمہیں پاخانہ آئے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت میں رہو، آرام سے مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ ہاں ایک درخت ہے
اس کے قریب مت جانا، اس کے علاوہ جنت میں جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، کوئی چیز پر روک ٹوک نہیں ہے، کسی جگہ نو انٹری نہیں ہے، بس ایک درخت ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا، اس کو نہیں کھانا۔ اور اللہ نے پہلے بتا دیا اس سے بچ کے رہنا، اس سے ابلیس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی یعنی حوا کا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ نے دونوں باتیں بتا دی کہ جنت میں عیش و آرام سے رہو، اور اس سے کیا ہے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں مشقت میں ڈال دے، کہ تمہیں جنت کے اندر نہ کمانے کی ٹینشن نہ کسی اور چیز کی ٹینشن، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشقت میں ڈال دے تو تم کیا ہے کھانے کمانے کی ٹینشن میں پڑ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے پہلی بات صاف صاف بول دی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، دشمنی کی وجہ سے اس سے بچ کر رہنا اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے رہو گے۔ دنیا کے اندر کیا ہے، اگر اس نے تمہیں مشقت میں ڈال دیا تو تمہیں کھانے کمانے کی بھی ٹینشن ہوگی، کپڑے کی بھی ٹینشن ہوگی، سطر ڈھکنے کی بھی ٹینشن ہوگی۔ یہاں تم ان تمام ٹینشن سے بالکل فری ہو، آزاد ہو، لہذا اس سے کیا ہے اپنے دشمن سے بچ کر رہنا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ یہاں دھوپ میں تپو گے۔ جنت کے اندر دھوپ نہیں ہے، جنت کا موسم سہانا موسم ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، سہانا موسم ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ نعمتیں ہیں کہ نہ تمہیں کپڑے کی ٹینشن، نہ تمہیں کھانے کی ٹینشن، نہ یہاں تمہیں گرمی لگے گی اور نہ یہاں تم پیاسے رہو گے۔ اگر مشقت میں پڑو گے تو یہ ساری چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی، اس لیے اس اپنے دشمن سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں الجھا دے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا ہے وسوسہ ڈال دیا۔ تو چونکہ شیطان نے تو کہا تھا نا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں آگے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سب طرف سے بہکاؤں گا۔ اس نے تو یہ وعدہ کر کے آیا تھا، تو شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، بہکانا شروع کیا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ قَالَ يَا آدم، اور کہنے لگا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ ایک درخت بتاؤں گا، اس درخت کو اگر کھا لو گے یہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے، یہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے۔ یہ جو زندگی ہے لطف والی، آرام والی، مزے والی، یہ جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، بس ایک درخت کھانا پڑے گا۔ تو حضرت آدم سوچنے لگے کہ جنت کی اتنی نعمتیں، نہ کھانے کی ٹینشن، نہ کپڑے کی ٹینشن، نہ پسینے کی ٹینشن، نہ کسی طریقے کی پیاس کی ٹینشن، مزے ہی مزے ہیں، سہانا موسم ہے، اگر یہ نعمت ہمیشہ کے لیے مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو شیطان نے اسی چیز کا وسوسہ ڈالا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں گا کہ جس سے وہ بادشاہت تمہیں حاصل ہوگی جو ہمیشہ ہمیش رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، حضرت آدم نے اس درخت کو کھا لیا، حضرت آدم نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک دم نہیں ہوا، شیطان نے بہکایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پوری طاقت اس نے لگائی، تب جا کر اس نے حضرت آدم کو اس چیز پر ابھارا۔ فَأَكَلَا، دونوں نے کھایا۔ فَأَكَلَا یہ ڈول ہے، اس کا ڈول کا صیغہ ہے، دونوں نے کھایا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، وہ گندم تھا یا جو بھی تھا اللہ نے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اس درخت کا کھانے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے جو سطر تھے جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا وہ کھل گیا۔ وہ کیا ہے؟ کھل گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قد تو بہت لمبا تھا،
روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسے کھجور کا تنا لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا حضرت آدم کا جو تھا قد تھا۔ جب ایک دم کپڑے اترے اور سطر بالکل ننگا ہو گیا، سطر سے کپڑا ہٹ گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے سطر کو چھپانے لگے اور تلاش کرنے لگے کہ سطر کو کس چیز سے چھپایا جائے۔ تو روایات میں ملتا ہے انجیر کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا جائے۔ دونوں میاں بیوی نے انجیر کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا۔ فبدت لهما سوآتهما، جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، جو سطر ہوتا ہے وہ کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹھنے لگے، اپنے اوپر چپکانے لگے، لگانے لگے۔ وہ پتے کی چیز کہتے ہیں انجیر کے پتے تھے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے، اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ رب نے کہا تھا نا اس درخت کے قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ پہلی مشقت سامنے آئی کہ ان کے سطر کھل گئے، ان کے سطر کھل گئے، ان دونوں نے اپنے سطر کو ڈھانکنا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح آدم نے ہماری بات کو نہیں مانا اور انہوں نے وہ کیا ہو گئے، بھٹک گئے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی آپس میں بحث ہوئی، آپس میں مکالمہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آدم سے کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ ہی ہماری محرومی کا سبب بنے، کہ اگر تم جنت میں رہتے تو ہم بھی جنت میں رہتے، مزے کرتے، کچھ ٹینشن ہی نہیں ہوتی کھانے کمانے کی کسی چیز کی۔ یہ تو دنیا میں آ کر ساری ٹینشنیں لگی ہیں نا، جنت کے اندر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہی ہماری محرومی کا سبب بنے کہ آپ کو جنت سے نکالا گیا اور ہم جنت سے محروم ہو گئے۔ اگر آپ بھی جنت میں ہوتے، وہ درخت نہ کھاتے، تو ہم بھی جنت میں آرام سے مزے کرتے، اور آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، آپ کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن سے اللہ نے آمنے سامنے بات کی ہے، ہم کلامی کا ان کو طور پر شرف عطا کیا۔ اس کو حضرت آدم نے کہا اے موسیٰ، آپ کو اللہ نے ہم کلامی سے منتخب کیا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تورات کو لکھا، آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تورات کو لکھا۔ آپ مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس بات پہ مجھے ملامت کرتے ہیں۔ میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ نے وہ بات میری تقدیر میں لکھ دی تھی جو مجھ سے ہوئی، اس بات پر تم مجھے ملامت کرتے۔ وہ تو ہوتا ہی جو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا، تو تم ایسی بات پر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو جو بات اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دی تھی کہ ایسا کیا ہے ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو کیا ہے لاجواب کر دیا۔ باپ تھے نا، باپ کو بات ہوتا ہے، تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو لاجواب کر دیا کہ تم بھی تو موسیٰ ہو، تمہیں بھی تو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، تورات دی، ایسی بات پر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دی تھی، بھائی پہلے سے ہی سب لکھا ہوا تھا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ بعد میں جنت سے ان کو زمین پر اتارا گیا، پھر زمین پر آ کر وہ خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اور پھر حضرت آدم نے
اللہ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، آپ کا نام لے کر دعا مانگی، تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا ان کے بارے میں؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہوگی جو اللہ اس دنیا میں ان کو بھیجے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہی میں سے ہیں اور آخری نبی ہوں گے اور تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، اور اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، پوری کائنات نہ ہوتی۔ ہم نے پوری کائنات کو بنایا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ثم اجتباہ، ہم نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ وہدی، اور ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں ہدایت عطا فرمایا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ حضرت حوا کو بھی اتار دیا، حضرت آدم کو بھی اتار دیا۔ اب حضرت آدم حضرت حوا کو کہاں کہاں اتارا، اس کے بارے میں جو تاریخ کی روایات ہیں وہ بڑی مختلف ہیں۔ اتنا ملتا ہے کہ حضرت آدم کو شری لنکا کے کسی علاقے میں اتارا تھا جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا تھا۔ جدہ کے معنی عربی میں دادی کیا ہے، جدہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دادی، دادی کو جدہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا اور حضرت آدم کو شری لنکا کے علاقے میں اتارا۔ بعد میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر عرفات کے میدان میں، ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین پر چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ذکر سے منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہے اور دوسری حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن سے، کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا اللہ اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دے گا، اللہ اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی اطاعت سے منہ موڑے گا اللہ اس کی دنیا کی زندگی کیا کر دے گا؟ تنگ کر دے گا۔ دونوں باتیں روایات کے اندر ملتی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دنیا کی زندگی سے مراد قبر ہے، کیا ہے؟ قبر ہے، کہ ہم اس کی قبر کو کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ اور کتنی تنگ کر دیں گے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے تختلف فیہ اضلاعہم، یہ پسلیاں اللہ ایک دوسرے کے آپس میں گھسا دے گا۔ یہ قبر کا تنگ ہونا جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جب کوئی برا آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو بھینچ لیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جایا کرتی ہیں۔ تو جو آدمی قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں سے منہ موڑے گا، اللہ اس کی قبر کی زندگی کو کیا کر دے گا؟ تنگ کر دے گا۔ اور قبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں، انا بیت الدور، میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے۔
اور قبر کے اندر روشنی کیا ہوگی؟ الصلاۃ نور، حدیث کے اندر آتا ہے نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ تو قبر کے اندر روشنی کیا ملے گی؟ وہ نماز کے ذریعے سے ملے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی عذاب قبر سے حفاظت فرمایا کرتا ہے، کہ جب فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو قرآن اس کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا ہے اور قرآن اس کی وہاں پر مدد کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جب وہ قبر سے نکلے گا تو اندھا اٹھے گا، اس کے بعد جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اس سے وہ جنت دیکھے گا، جہنم دیکھے گا اور باقی میدان محشر کا منظر دیکھے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑے گا تو اس کو قیامت میں اندھا اٹھائے گا۔ تو آدمی کہے گا کہ اللہ اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی قرآن کی شکل میں، حضور کی شکل میں، دوسری چیزوں کی شکل میں، لیکن تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا، جس طرح تو نے دنیا میں بھلایا تھا آج ہم تجھے یہاں پر کیا ہے بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا سزا دیتے ہیں؟ اندھا بنا کر اس کو اٹھاتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ عذاب سخت بھی ہوگا اور دیر سے بھی رہے گا کہ اس عذاب کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جنت میں رہنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، دوزخ میں رہنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم نوح کو ہلاک کیا اور قوم ہود کو ہلاک کیا، قوم صالح کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم شعیب کو ہلاک کیا، قوم تبع کو ہلاک کیا۔ ان تمام قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تو اللہ نے فرمایا اتنی سی بات نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اگر کوئی راستہ ایسا ہو کہ جس راستے میں کسی آدمی کو 2-3 مرتبہ لوٹ لیا جائے تو آدمی اس راستے سے گزرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں گزرتا، ڈرتا ہے اس راستے سے گزرتے ہوئے، تو نصیحت پکڑتا نہیں پکڑتا۔ تو اللہ نے فرمائی اتنی سی بات تھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم صالح کو ہلاک کیا۔ اور چونکہ مکہ کے جو لوگ تھے یہ تو تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے تو راستے میں یمن پڑتا تھا اور راستے میں اسی طریقے سے دوسرے علاقے پڑتے تھے، اور یہ جو بستیاں اللہ نے ہلاک کی تھی وہ سب راستے میں پڑتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کیسے بڑے بڑے مکان تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکان بنایا کرتے تھے۔ آپ طاقت کا اندازہ لگائیں کتنی مضبوط قومیں تھی، اتنی مضبوط قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر ان کے مکان ہوتے تھے، کھجور کے تنوں کی برابر ان کے قد ہوا کرتے تھے، اتنے مضبوط لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا تو سب ایسی کے ایسی پڑے رہے۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو اتنی سی بات سے ہدایت نہیں ملتی کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان موجود ہیں۔ جو عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ ان چیزوں سے کیا ہے سمجھ حاصل کرتے ہیں۔
تو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منہ موڑے گا، اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اس کو اندھا کر کے آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقے کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔